الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ تمام کو رمضان المبارک کی قیمتی سعادتیں اور رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں۔ رمضان المبارک میں اہم ترین جو عبادت ہے وہ روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں ایک مہینے کو روزوں کے لیے مختص فرمایا، اور ایک مہینہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک مومن بندہ ہو یا بندی ہو روزہ رکھ کر اللہ کے اس حکم روزہ کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو راز خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزوں کی فرضیت کوئی ایسا بھاری اور مشکل کام نہیں ہے کہ جس کو تم پہلے انجام دے رہے ہو، بلکہ اس سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے، یعنی روزہ آسان ہے، یہ ہر زمانے میں لوگ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس میں آدمی کو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایسا حکم دیا جا رہا ہے جو کسی نے اس کو نہیں کیا ہے، تو پھر آدمی کو سنتے ہی ایک قسم کی بے چینی، بے قراری ہوتی ہے کہ یہ کام ہم سے ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، یہ روزوں کی فرضیت نئی کوئی بات نہیں ہے، یا روزے کا عمل انجام دینا کوئی نیا کام، نیا عمل نہیں ہے،
بلکہ اس سے پہلے بھی ایک کام ہوتا رہا، اس سے پہلے کی قومیں بھی روزے جیسی عبادت کو انجام دیتے آئے ہیں، اس لیے تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر روزے کا منشا بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندرون میں تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر آئے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم روزوں کے ذریعے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالو۔ روزے کے ذریعے آدمی گناہ سے کیسے بچے؟ وہ اس طرح ہے کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، کھانے سے، پینے سے، جنسی خواہشات پوری کرنے سے رکا رہتا ہے۔ روزے دار کو کتنی ہی بھوک لگے اور بند کمرے میں ہو، کھانے کے بہترین محبوبات اور مرغوبات طعام موجود ہو، ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالنا روزے دار گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں اور روزے کی حالت میں کھانا میرے لیے منع ہے۔ شدت کی پیاس لگ رہی ہو، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، تب بھی بند کمرے میں گلاس ٹھنڈا پانی کا رکھا ہوا ہے، روزے دار پینے کی طرف مائل نہیں ہوتا، ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں مجھے پینا منع ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، ایسے ہی مسلمان ہیں جن کو بہت سے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس کو جھوٹ بولنا منع ہے، غیبت کرنا منع ہے، دھوکہ دینا منع ہے، چوری کرنا منع ہے، سود کھانا اور کھلانا منع ہے، اور رشوت بھی منع ہے۔ تو اب یہ سال بھر کی ممانعت ہے، تو اللہ تعالیٰ روزے دار کو روزے کی حالت میں کھانے سے رکوا رہے ہیں، پانی پینے سے رکوا رہے ہیں، جنسی خواہشات پوری کرنے سے رکوا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سبق دے رہے ہیں کہ سال بھر جو چیزیں تمہارے لیے منع ہیں اس سے بدرجہ اولیٰ بچنا ضروری۔ اب یہ روزے کتنے دن رہنا چاہیے؟ ایام معدودات۔ اللہ نے بہت محبت سے سمجھایا، گنتی کے چند دن۔ کیا مطلب؟ روزہ تم شروع کرو، دیکھتے دیکھتے پورا مہینہ نکل جائے گا۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ پورے مہینے روزہ رکھنا ہے، حالانکہ روزے تو پورے مہینے رہنا ہے، مگر اس کو جس سہل انداز میں اللہ نے پیش کیا ہے وہ ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، اور وہ 30 دن۔ 30 دن کا مطلب ہی مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گنتے گنتے آدمی مہینہ یوں ہی نکل جائے گا، اس لیے تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ اب یہاں فقہا نے روزہ کی شرعی فرضیت کو ذکر کیا ہے کہ روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، اور وہ شخص جو روزے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، مسلمان پر روزہ فرض ہے، کافر روزے کا حکم اس کو نہیں دیا گیا، نہ مشرک کو روزے کا حکم دیا گیا۔ اور عاقل ہونا ضروری۔ اگر کوئی مسلمان مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔
بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن مسئلہ یاد رہنا چاہیے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان پر روزہ فرض ہے۔ یہ بلوغت کو کب پہنچتے ہیں کہ بچیاں ہیں بعض مرتبہ 11 سال 12 سال، کوئی لڑکی 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، تو جو ہی وہ بالغ ہو جائے لڑکی پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح لڑکا بھی اگر 13 14 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے روزہ فرض ہو جاتا ہے، کہ بلوغت کی نشانی جب ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اس بالغ ہو گیا، بس اس پر روزہ فرض ہے۔ اگر بلوغت کی نشانی ظاہر نہ ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 15 سال کمپلیٹ ہوتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ماں باپ اپنے بچوں سے لاڑ پیار کرتے ہوئے کہ ان کو روزہ رکھنے سے روکتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بلکہ بچوں کو جیسے نماز کی عادت 7 برس سے ڈالی جاتی ہے، 10 سال کی عمر میں بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کو ڈرانے پٹائی کرنے کا حکم ہے، 15 سال کی عمر میں جیسے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ایسے ہی 15 سال کی عمر تک اگر لڑکا پہنچ گیا لڑکی پہنچ گئی تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ اب یہ 15 سال ایک تاریخ چلتی ہے شمسی اور ایک تاریخ چلتی ہے قمری، چاند کی تاریخ کا اعتبار زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے چاند کی تاریخ 29ویں بھی ہوتی ہے، 30 بھی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف انگریزی جو تاریخ ہیں اس میں 29 کے ساتھ 30 بھی ہے، 30 کے ساتھ 31 بھی ہے۔ تو بعض تاریخیں 31 پر 31 پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے سال بھر 12 دن کا فرق ہو جاتا ہے، سال بھر میں 12 دن کا فرق ہو جاتا ہے، تو 15 سال کی عمر میں تقریباً 6 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14.5 سال کا ہو گیا تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ بچہ اور بچی 15 سال کی عمر کے کمپلیٹ والے سمجھے جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں انگریزی تاریخ کے اندر اگر لڑکا یا لڑکی 14.5 سال کے ہو گئے تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 15 سال کے سمجھے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ان پر روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھوائے، یہ سمجھ کر لاڑ پیار کرتے ہوئے بچہ کہاں بھوکا رہے گا، بچی کہاں بھوکی پیاسی رہے گی۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے حکم کی فرما برداری لازم ہے، اور ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ اگر رمضان کے روزے آئیں تو بچے بلا چون و چرا رمضان کے روزے رکھنے کی عادت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے 10 سال کے بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنا چاہیے 11 سال کی عمر میں، یہاں تک کہ 15 سال کی عمر کی پہنچنے سے پہلے وہ روزوں کا اچھا خاصا عادی ہو جائے کہ اس کے اندر بھی وہ اگلے مرحلے میں روزہ رکھنے میں کسی طرح کی وہ کوتاہی نہ کرے۔ تو شریعت مطہرہ میں روزہ فرض ہے مسلمان پر، اور بشرطے کہ وہ عاقل ہو، ہوش ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، اور وہ بالغ ہو۔ البتہ خواتین کو ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ بعض خواتین جن کو ماہواری آتی ہے تو ناپاکی کے زمانے میں روزہ رکھنا منع ہے، البتہ بعد میں ان کو قضا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح
بعض عورتیں جن کو ڈیلیوری کے بعد جو ہے ناپاکی آتی ہے، تو اس ناپاکی کے زمانے میں بھی ان عورتوں کو روزہ رکھنا منع ہے، لیکن ان کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ جب صحت ہو جائے جب پاکی کا زمانہ آ جائے، رمضان میں 5 دن کے روزے، کسی کے 7 دن کے روزے، بعض بہنیں وہ ہیں جن کے 10 دن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں جتنے روزے چھوٹ جائیں اس کی قضا اگلے جو ہے مہینے میں یا جیسی سہولت ہو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھ کر کہ روزے کا فدیہ دیتی ہیں، اور یاد رکھنا کہ روزے کا فدیہ دینے سے آپ کے روزے کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ فدیہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے جو کسی بھی طرح روزہ رکھنے کی استطاعت ان میں موجود نہیں ہے، لیکن جن لوگوں میں روزہ رکھنے کی استطاعت موجود ہو ویسے لوگوں کا صرف فدیہ دے دینا کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دودھ پلانے کے زمانے میں، بچوں کی شیر خارگی کے زمانے میں روزہ رکھ نہیں پاتی، کہ بچہ ہے دودھ پینے والا، اب بچہ دودھ پیے گا تو عورت کی جو ہے جسمانی قوت کمزور ہو جائے گی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ صحت پر دار و مدار ہے۔ بعض خواتین انتہائی صحت مند ہوتی ہیں، تندرست ہوتی ہے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ان کے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور روزہ رکھنا ان کی طبیعت پر کوئی بار نہیں پڑتا۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ پلاتے ہوئے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے اور روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں بچے کو دودھ پلانے پر کمزوری، نقاہت بڑھ رہی ہے، تو ایسے زمانے میں جو ہے روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ اب کچھ خواتین ایسی ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ روزہ رکھنا، دودھ پلاتے ہوئے روزہ رکھنا میرے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ ایسی خواتین جو ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کر کے آپ جو ہے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ کمزوری اگر ظاہر ہو تو چھوڑ پکڑ کرتے ہوئے جس قدر روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور جتنے روزے چھوٹ جائیں اس کی بعد میں قضا کریں۔ شریعت مطہرہ نے یہ آسانی دی ہے، ہر حال میں روزہ رہنا ایسا لاگو نہیں کیا، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر گیا ہو اور بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنا دشوار ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ اب بیمار آدمی کو رمضان کے روزے اب چھوڑ کر پھر آئندہ قضا رکھنے کی گنجائش ہے۔ کیسے مریض؟ ایسے مریض جو فی الوقت تو بیمار ہیں لیکن آئندہ صحت ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے شوگر پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، بعض کڈنی پیشنٹ ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہو تمہارے لیے روزہ مضر ہے، اور 2 مسلمان ڈاکٹروں نے بتایا ہو، کیونکہ 2 مسلمان ڈاکٹر کی گواہی معتبر ہے۔ اگر کوئی کافر ڈاکٹر نے بتایا ہو تو کافر ڈاکٹر کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے، اس لیے مسلمان 2 ڈاکٹروں سے اپنی صحت سے متعلق مشاورت کرنا چاہیے۔ جہاں تک شوگر پیشنٹ کا مسئلہ ہے کہ آج بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شوگر آ رہی، جوانوں کو بھی جو ہے شوگر آ رہی،
یاد رکھنا چاہیے اس طرح شوگر کا آنا روزے کے لیے کوئی منافی اور روزے کے لیے کوئی اپوزٹ عمل نہیں ہے۔ بہت سے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے ذیابیطس اور ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے لیے روزہ سب سے زیادہ مفید ہے، بلکہ عام حالات میں ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں ڈائبٹیز کے مریض کو ہفتے میں 1 مرتبہ بھوکا رہنا اس کے لیے مفید ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو پھر رمضان کے روزے ڈائبٹک کے لیے مضر نہیں ہوں گے بلکہ مفید ہی ہوں گے۔ اب ایسے ڈائبٹک مریض جو کمزور ہو گئے ہیں، زیادہ عمر ہو گئی ہے، جیسے 65 سال ہیں، 70 سال کے ہیں، ان میں بھی بعض ایسے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو ان لوگوں کو بھی رہنا چاہیے۔ لیکن کمزوری کسی کی اس قدر بڑھ گئی ہو، روزہ رکھا نہ جا سکتا ہو، ڈاکٹروں نے بھی روزہ چھوڑنے کا حکم بتایا ہو، تو ایسی صورت میں شریعت ایسے لوگوں کو معذور سمجھتی ہے، اور ایسے بوڑھے لوگ آئندہ پھر صحت کی ان کو کوئی امید نہیں ہے، صحت کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے تمام جو ہے مریضوں کے لیے حکم ہے کہ آئندہ صحت کا ہونا ممکن نہیں ہے اور روزہ رکھا نہ جا سکتا ہو، تو پھر ہر روزے کے بدلے ان کو فدیہ دینا چاہیے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا۔ فدیہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 60 روپے، جس کے اندر 2.25 کلو گیہوں آ جاتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے آپ 60 روپے کسی مسکین محتاج کو دیں، جو اس میں دونوں وقت کا جو ہے کھانا ان کے برابر جو ہے روٹی آٹا جو ہے خریدا جا سکتا ہے، تو اس کا اہتمام فدیہ دینے کا کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ کے پورے مہینے بھر روزوں کا فدیہ 1800 روپے ہو جاتے ہیں۔ 1800 روپے روزے کا فدیہ ہے، یہ پورے مہینے کا۔ کسی غریب کو آپ پورے ضرورت مند ہے وہ تو پورے ایک ساتھ بھی اس کو دے سکتے ہیں، اگر کم دینا چاہیں تو کم از کم 60 روپے سے کم نہیں دینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرما دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی بیمار ہو یا وہ شخص کوئی کسی سفر پر ہو تو وہ چاہیے کہ دوسرے دن روزہ رکھے۔ مسافر پر جبکہ سفر کی مشقت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ بھی روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی آرام دہ سفر ہے، جیسے کوئی پلین کا سفر کر رہا ہے، بھی ٹھنڈک میں بیٹھنا ہے، ٹھنڈک میں وقت گزارنا ہے، ٹھنڈک میں جو ہے ویٹنگ ہال میں بیٹھنا ہے، تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، تو پھر اس حالت میں روزہ رکھنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اگر کوئی محسوس کر رہا ہو کہ اس کو مشقت ہوگی تو پھر ایسے سفر میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش، پر وہ سفر جس پر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے وہ تقریباً 77 کلومیٹر، 77 کلومیٹر کے بعد 250 سینٹی میٹر، یوں سمجھ لیجئے کہ 77 کلومیٹر یا اس سے زائد کے سفر پر کوئی جا رہا ہو، گرمی شدت کی ہے، ہول ہے، بد دھڑکا ہے، آدمی سفر کر رہا ہے، کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، مشقت ہے، دشواری ہے، تو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا چاہیے۔ سفر کے زمانے میں جو روزے چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف فدیہ دے کر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہے،
اگر فدیہ دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا، ان کے ذمے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر ایسے بیمار پڑ گئے اور ایسے علیل ہو گئے، ضعف بھی پیدا ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکے، تو تب اس کا فدیہ دینے کا حکم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پہلے یہ حکم تھا کہ جس کے اندر بھی روزہ رکھنے کی بالکل طبیعت مائل نہیں ہو، اس کو بھی چھوڑنے کی گنجائش تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بہرحال نیکی کے کام کے اندر روزہ رکھنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص جہاں بھی جس جگہ بھی رمضان کے مہینے کو پالے، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں حکم اللہ کی طرف سے لازمی طور پر آیا ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اگر کوئی آدمی 29 روزے بھی رکھ لیا، 30 روزے رکھ کر پھر اگر جو ہے کہ دوسرے ملک میں چلا گیا، وہاں پھر رمضان کے روزے کو پا لیا، تو پھر چاہیے کہ وہ وہاں پر بھی روزے دار کی طرح رہے۔ کھانا پینا منع ہے کیونکہ رمضان وہاں چل رہا ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر یہ احکام آئے ہیں، اس لیے بلا عذر شرعی روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض لوگ بیماری ہوتی ہے، جیسے بعض کو دمے کی بیماری ہوتی ہے، دمے کی جو بیماری ہوتی ہے ان کو بعض ایسے ہیں ان کو انہیلر لینا پڑتا ہے، ان کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے انہیلر جو دوا آپ ناک کے راستے سے یا منہ کے راستے سے لیتے ہیں وہ اندرون میں پہنچ جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ اندر دوا چلی جاتی ہے اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہیلر لینے کی صورت میں کوئی سیال مادہ نہیں ہوتا اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں اعتدال والا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو دمے کا مریض ہے انہیلر لینا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو اس کے لیے شرعی مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے، روزہ بھی رکھے، تکلیف ہونے پر انہیلر بھی لے، اور ساتھ میں روزے کا بھی فدیہ ادا کرے، تاکہ دونوں قولوں پر عمل ہو جائے۔ جو لوگ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جانے کے قائل ہیں، ان کے یہاں فدیہ دے دینے سے اس کا بدل ہو جائے گا، اور جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے قول کے مطابق روزہ ہو جاتا ہے۔ تو بغیر کسی عذر شرعی کے آدمی روزہ ترک نہ کرے، ہر حال میں روزہ رکھنے کو ترجیح دے۔ بعض حضرات روزہ رکھنے کے بعد کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کو موشن اتنے زیادہ ہو گئے، آدمی کمزور ہو گیا، ٹھہرا نہیں جا رہا، کسی کو قے پر قے ہو جاتے ہیں، تو اور ایسی اگر حالت ہے روزہ توڑنا اگر ضروری ہے تو پھر روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، کسی بھی مجبوری اور کسی بھی بیماری کی وجہ سے آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہو تو پھر ایسی صورت میں صرف روزے کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ان روزوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے جہاں آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، یا یہ بھی یاد رہے کہ آدمی بھولے سے کوئی چیز کھا لیا، بھولے سے کوئی چیز پی لیا۔ بعض عورتیں پکوان کے دوران میں سالن منہ میں ڈال لیتی،
چک لیتی، جیسے عام دنوں میں چکا جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی کبھی منہ میں ڈال کے جو ہے چک لیا یا کھا لیا، بھول کر آپ کھا لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھول کر پی لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد کھا لیتے ہیں، تو یاد رکھنا بعد میں کھانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بھول کر کھانے کی وجہ سے یا بھول کر پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشیں رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اچھے سے اچھے اعمال آخرت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔